الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. یہ سورہ ابراہیم کی 42 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے نبی جی تم یہ ظالم لوگ جو کچھ نافرمانی کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالی کو ہرگز بے خبر مت سمجھنا. اس اللہ تعالی نے ان کو قیامت کے اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس میں قیامت کے بھیانک مناظر کی وجہ سے آنکھیں کھلی رہ جائے گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. وہ قیامت کے دن اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ذرا دیر کے لیے پلک بھی نہیں جھپکے گی، اور ان کے دل ہوش اڑ جانے کی وجہ سے عقل اور سمجھ سے بالکل خالی ہوں گے. ظالم لوگ دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کھلم کھلا برے کام کر رہے ہیں. تو مسلمان بعض مرتبہ دل کے اندر سوچتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دیتے، ان پر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی. اس آیت میں اللہ تعالی نے سمجھایا کہ دنیا میں اللہ نے ان ظالموں کو، نافرمانوں کو ڈھیل دی ہے، تھوڑی مہلت دی ہے کہ کبھی سدھر جاوے، کبھی ظلم چھوڑ دے، کبھی تو توبہ کر لے. یہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے قیامت تک کے لیے، ان کی اپنی موت تک کے لیے. جب قیامت آئے گی تو اس وقت ان ظالموں کو سخت عذاب دیا جائے گا، تب وہ پچھتائیں گے، افسوس کریں گے. قیامت کے دن ایسی سخت تکلیف ہوگی کہ ان کی عقل بیکار ہو جائے گی، پاگل جیسے ہو جائیں گے. آپ نے کبھی پاگل کو دیکھا ہوگا، سر اوپر اٹھا کے منہ اونچا کر کے دوڑتا ہے،
محلے میں ادھر دوڑا ادھر دوڑا، گلی میں دوڑا ادھر بھاگا۔ کہ یہ ظالم لوگ کل قیامت کے دن پاگلوں کی طرح ہوں گے، سر اوپر اٹھا کے دوڑتے ہوں گے، اور اتنا بھیانک عذاب ہوگا کہ ان کی آنکھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوگی، اور دل جو اندر ہے وہ اچھل اچھل کے گلے میں آئے گا اور گلے میں آ کے پھنس جائے گا، باہر بھی نہیں نکل سکے گا، اندر بھی نہیں جا سکے گا، اور وہ ظالم لوگ دکھی دکھی پریشان پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ظالموں کو دنیا میں عذاب نہیں دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ بعض مرتبہ ظالموں پر دنیا میں عذاب آتا ہے، لیکن اللہ ڈھیل بھی دیتے ہیں، پھر جب موت آئے گی، قیامت آئے گی، تو ان کو اللہ کی طرف سے خطرناک سزا دی جائے گی۔ بس ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچا کے رکھیں، ہم کسی پر ظلم نہ کریں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور اے نبی جی، آپ لوگوں کو اس قیامت کے دن سے ڈرائیے جس قیامت کے دن لوگوں پر عذاب آ پڑے گا، اور تب ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دو، اب تو ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے، ایمان قبول کر لیں گے، رسولوں کی بات پر عمل کر لیں گے۔ اسی وقت ان کی درخواست کے جواب میں کہا جائے گا ارے تم لوگوں نے اس سے پہلے قسم کھا کھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ تم سے کوئی دنیا نہیں چھوڑا سکتا، تمہاری شان شوکت کوئی ختم نہیں کر سکتا، تم کو دنیا چھوڑ کے کہیں جانا نہیں ہے۔ ان ظالموں پر، بے ایمانوں پر، نافرمانوں پر جب اللہ کا عذاب آئے گا، موت کے وقت پر فرشتہ ان کی روح لینے کے لیے آئے گا، پھر آخرت میں جائیں گے، قیامت میں آئیں گے، ہر وقت پر یہ کہیں گے اللہ تھوڑا سا ٹائم دو نا، دنیا میں پھر سے زندگی دو نا۔ ظالموں کافروں کی موت آتی ہے تو وہ ٹائم مانگتے ہیں، تھوڑی زندگی لمبی کر دو نا۔ قیامت کے دن بھی کالا والا کریں گے، اصرار کریں گے اے اللہ دنیا میں بھیج کے تھوڑی زندگی دو نا، تاکہ ہم ایمان لاوے، اللہ کی عبادت کرے، رسولوں کے طریقے پر عمل کرے، رسولوں کی سنت پر عمل کرے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا وہ دنیا ختم ہو گئی، اب کسی کو ٹائم نہیں ملتا، ایک مرتبہ موت آ گئی، اب کسی کو دنیا میں جانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ کہ جب تم دنیا میں تھے تو بہت ڈینگ مارتے تھے نا کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، ہماری طاقت ختم نہیں ہوگی، ہماری شان ختم نہیں ہوگی، ہم کو دنیا چھوڑ کے جانا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس سے ہمارا مال دولت لے نہیں سکتا۔ دنیا میں تو بہت دادا گیری کرتے تھے، اور اب تم جو ہے دنیا میں جانے کا ٹائم مانگتے ہو۔ اللہ فرمائیں گے کہ اب دنیا ختم ہو گئی۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور جن پہلی امتوں کے لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، کفر کیا تھا،
تم انہی کی تو بستیوں میں آباد تھے، اور یہ بات بھی تمہارے سامنے کھل کر آ گئی کہ ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے ان کے قصے بھی بطور مثال تم کو بتا دیے۔ کا پچھلے زمانے میں فرعون تھا، اور فرعون مصر میں ایجپت میں رہتا تھا۔ اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو کے ختم کیا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری قوم کو مصر میں رہنے کا موقع دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ پھر اس کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو اللہ نے رہنے کا موقع دیا۔ غرض یہ کہ جتنے ظالموں نے، کافروں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اللہ نے ان کو برباد کیا، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو وہاں پر آباد کیا، بسایا۔ تو ان کو سوچنا چاہیے، ہم جس شہر میں، جس بستی میں آباد ہے، پہلے وہاں دوسرے لوگ رہتے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ ہم بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور دنیا میں دوسرے لوگ آ کر آباد ہوں گے، ہمارے ساتھ ہمارے اچھے کام ساتھ آئیں گے، لہذا ہم نیک کام کرنے والے بن جائیں گے۔ ہر ایک سوچے، اس وقت میں جس گھر میں رہتا ہوں کا پہلے ابا رہتے تھے، اس سے پہلے دادا رہتے تھے، کا یہ ہماری فیملی کا محلہ ہے، ہماری فیملی کا مکان ہے۔ تو پہلے جو لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ کا وہ مر کے قبرستان چلے گئے۔ کا آئندہ 50-60 سال بعد کیا ہوگا؟ یہ بھی سب مر کے قبرستان چلے جائیں گے، دوسرے لوگ آ کے بس جائیں گے۔ ہم تو بھاڑوت کی طرح رہتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ ابھی ہے، پھر خالی کرو، دوسرے لوگ آ کے رہیں گے، لہذا اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والے کام کرو، وہ آخرت میں کام آئیں گے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور وہ پہلی امت کے یا مکہ کے ظالم لوگ اپنے زمانے میں نبی اور حق کے خلاف اپنی بڑی بڑی چال چل چکے ہیں، اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس ہے، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاوے۔ دیکھو، اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے، الحمدللہ، ہم حق پر ہے، الحمدللہ۔ ہر زمانے کے اندر ایسا ہوا، آج تک دنیا کی ہسٹری، دنیا کا اتہاس یہ بتلاتا ہے، ہر زمانے میں حق پر جو ہوتا ہے ان کے خلاف دشمن غلط غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسکیم کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دشمنوں کی، ظالموں کی چال کو، اسکیم کو، پروپیگنڈوں کو، سازشوں کو ناکام کرتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور حق کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا۔ ارے بعض ظالم تو ایسے گزرے کہ انہوں نے حق کے خلاف، سچائی کے خلاف، ایمان کے خلاف ایسی خطرناک سازش کی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاوے، پہاڑ کو ہٹا دے، ایسی خطرناک چال چلی، لیکن اللہ نے ان کی چال کو بھی ناکام کیا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے زیادہ مضبوط استقامت کے پہاڑ تھے۔ انہوں نے ہمارے نبی کو بھی دین کے راستے سے، ایمان کے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ مکہ کے کافروں نے دھمکیاں دی، لالچ دی، ستایا، پریشان کیا کہ نبی سچائی کا راستہ چھوڑ دے، لیکن نبی تھوڑے ہی چھوڑنے والے تھے۔ وہ دشمن چھوڑ کے چلے گئے، لیکن نبی اپنی جگہ پر باقی رہے، نبی کا دین باقی رہا،
اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ سو اللہ تعالی کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال اپنے دل میں مت لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو نافرمانوں پر عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تو بڑے زبردست بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، ایمان والوں کو مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، کامیاب کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہا ہے اور انشاءاللہ پورا ہو کے رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس قیامت کے دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اکیلے قہار یعنی زبردست اللہ تعالی کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، اللہ کے روبرو ہوں گے۔ قیامت کے دن یہ زمین نہیں ہوگی جو اس وقت ہے، نئی زمین ہوگی، چاندی جیسی ایک دم سفید زمین جس پر کوئی گناہ نہیں، ایک دم پاک صاف پوتر چوکھی زمین نئی ہوگی۔ قیامت کے دن پوری نئی زمین ہو جائے گی اور اس کے اوپر تمام انسانوں کو اللہ تعالی حساب کے لیے جمع کریں گے۔ آسمان بھی بدل جائے گا، اللہ کا دربار سجے گا، تمام انسان اللہ کی عدالت میں ہوں گے، اللہ کے دربار میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا حساب لیں گے۔ اللہ اس دن ہمارے ساتھ اپنے فضل سے آسانی فرما دے اور اس دن کی تکلیف سے اللہ بچا لے وے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن تم دیکھو گے مجرموں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے۔ جتنے پاپی، جتنے گنہگار، جتنے جہنمی، جتنے بے ایمان، سب کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں، سانکڑوں میں باندھ کے رکھیں گے اور پھر ان کو زنجیر میں باندھ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم کو حفاظت میں رکھے۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان مجرموں کے کرتے یعنی کپڑے گندھک کے ہوں گے اور ان مجرموں کے چہروں کے اوپر آگ چھائی ہوئی ہوگی، آگ لپٹی ہوئی ہوگی۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ اس سزا کے ذریعے اللہ ہر ایک کو بدلہ دیں گے۔ گندھک سمجھتے ہو؟ یہ دیوالی میں جو پھٹاکڑے پھوڑتے ہیں نا تو اندر پھٹاکڑے میں گندھک ہوتی ہے، ایک طرح کا کالا کالا جو ہے مٹیریل ہے، اس میں آگ بہت تیزی سے لگتی ہے اور وہ دھماکے سے پھکتا ہے۔ گندھک یہ پھٹاکڑے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح گندھک کے کپڑے اللہ جہنمیوں کو، بے ایمانوں کو پہنائیں گے۔ اس کے اندر آگ لگے گی، پورے بدن پر آگ لگے گی اور آگ کے اندر وہ جلیں گے، ایک تو جہنم کی آگ، پھر گندھک کے کپڑوں کی آگ، اور پورے بدن کے اوپر آگ لپٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو خطرناک سزا دیں گے۔ کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ اللہ تعالی ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ یعنی سزا دے وے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بہت جلدی حساب چکانے والے ہیں، جس نے جیسے کام کیے ایسا بدلہ۔
نیک کام کیے، اچھے کام کیے، قیامت کے دن جنت ملے گی، برے کام کیے جہنم اور سزا ملے گی۔ اللہ کے یہاں نا انصافی نہیں ہے، انصاف ہے اللہ کے یہاں۔ اور اللہ تعالیٰ جلدی جلدی حساب لے لیں گے قیامت کے دن، اتنی جلدی حساب لیں گے کہ دوپہر کا کھانا تو جنتی لوگ جنت میں جا کے کھائیں گے، صبح میں حساب چالو ہوا تو دوپہر کا کھانا تو انشاءاللہ جنت میں جا کر کے کھائیں گے، اتنی جلدی پھٹافٹ حساب اللہ تعالیٰ نمٹا دیں گے۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے تمام لوگوں کو احکام پہنچا دینا ہے، اور تاکہ اس قرآن کے پیغام کے ذریعے لوگوں کو چونکا دیا جاوے اور لوگ اس بات پر یقین کر لیوے کہ وہ اللہ تعالی وہی ایک معبود ہے، سچے معبود ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کرے اور آخرت سے غفلت کو دور کر دیوے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو دنیا میں اتارا تاکہ لوگ قرآن سمجھے، قرآن پڑھے، قرآن پر عمل کرے، اور جو ہے لوگوں کو یقین ہو جاوے کہ عبادت کے لائق ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور لوگ قرآن کو سمجھ کر نصیحت حاصل کر کے عمل کرے۔ اللہ ہم سب کو ایک اللہ کی اپنی عبادت کرنے والا بندہ بناوے، اللہ تعالیٰ شرک و کفر سے ہماری حفاظت فرماوے، اللہ اپنے پیارے نبی کی پیاری سنت پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دیوے، اور اللہ تعالیٰ وہاں ہم سب کو جنت کی نعمت سے مالا مال فرماوے۔ اس آیت پر آ کر کے سورہ ابراہیم الحمدللہ مکمل ہوئی۔ کتنا پیارا موقع ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن چل رہے ہیں اور حج کی تاریخیں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مبارک سورت سورہ ابراہیم جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی نورانیت اور برکت سے مجھے اور آپ کو تمام کے تمام سننے والوں کو دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے۔ دیکھیے کل یوم عرفہ ہے ہمارے یہاں کے اعتبار سے، 9 ذی الحج ہے، تو کل فجر کی نماز سے تکبیر تشریق شروع کر گئی ہے۔ اکیلے نماز پڑھے، جماعت سے نماز پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، سب کو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیراتے ہی تکبیر تشریق پڑھنی ہے، یہ واجب ہے۔ مرد زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ کل منگل کے دن 5 نماز بعد، بدھ، جمعرات، جمعہ اور سنیچر کے دن عصر تک کل 23 نمازوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اور ان مبارک دنوں میں بھی چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ یہ تکبیر پڑھتے رہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد خوب پڑھتے رہو۔ دوسرا کام یہ کہ آئندہ کل روزہ رکھو، بہت فضیلت ہے۔ یوم عرفہ عید سے ایک دن پہلے کا 9 ذی الحج کا روزہ بہت ثواب رکھتا ہے، اسی لیے روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ سارے مرد عورت نیت کر کے کل روزہ رکھے، اور میں اس کی ایک حکمت یہ بتلاتا ہوں کہ بھائی کل روزہ رکھ کر پیٹ کو تھوڑا آرام دے دو، چونکہ پرسوں سے پھر اوور لوڈ اس کے اوپر کام آنے والا ہے، اسی لیے ایک دن اس کو آرام دے دے تاکہ آگے پھر کام کرنے میں بھی پیٹ کو آسانی رہے۔ تو یہ بھی ایک حکمت اور فائدہ ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ رات جو آئے گی، یعنی کل شام کو افطاری کے بعد والی رات، وہ عید کی رات کہلاتی ہے، اور عید کی رات میں عبادت کرنا چاہیے، سو نہیں جانا چاہیے۔ عید کی رات میں عبادت کرو، عید کی رات میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ چوتھی بات یہ عرض کرنی، قربانی بہت احتیاط سے کرو، جہاں نان مسلم بھائیوں کو نظر نہ پڑے اس طریقے سے قربانی کرو، پردہ لگا دو، کپڑا لگا دو، احتیاط سے قربانی کرو، اور قربانی کے اندر ہوجڑی، انتڑیاں، ہڈی وغیرہ ہوتی ہے، اس کو پلاسٹک کی تھیلی میں پیک کر کے یا تو کھڈا کھود کے دفن کر دو، ڈسپوز کرو اس کو۔ راستے کے اندر گندگی، ہڈیاں وغیرہ پھینکنی نہیں چاہیے، دوسروں کی لاگڑی دباوے، دوسروں کو تکلیف ہوئے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت گھر میں بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی دو، غریبوں کو بھی صدقہ کرو، ثواب ملے گا اس کے اوپر، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ قربانی کے ایام خیریت و عافیت کے ساتھ امت کو نصیب فرماوے، ہر ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اور قربانی کے ثواب سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انا نسألك رضاك والجنة، اللهم انا نسألك رضاك والجنة، اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ، یہ ذی الحج کا عشرہ اور ایام اضاحی پوری امت کے لیے خیر، رحمت، برکت بناؤ، عافیت اور سہولت عطا فرماؤ، ہر طرح کے فتنوں، آزمائش اور حادثوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، ہر طرح کے فتنوں اور ان کے فتنوں سے، شریروں اور ان کی شرارت سے، ظالموں اور ان کے ظلم سے، مکاروں اور ان کے مکر سے، حاسدوں اور ان کے حسد سے ہم سب کے حفاظت فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ۔ سورہ ابراہیم، سورہ حج مکمل ہوئی، اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرماؤ، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناؤ،
یہ مبارک سلسلہ عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ اے اللہ آپ ہم سب کو عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں، اخلاص میں خوب برکت عطا فرماؤ، ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔